الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال تبارک وتعالی فی سورة البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال عز وجل فی نفس السورہ فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون وقال عز وجل فی سورۃ بنی اسرائیل ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے سورہ بقرہ کی 2 آیات اور ایک بنی اسرائیل کی 1 آیت تلاوت کی ہے، اور قرآن کا ادنا سا طالب علم جانتا ہوگا کہ ان آیات میں قرآن مجید اور اس کی ہدایت سے متعلق بات کی گئی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شک، کوئی تردد، کوئی شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ ہی میں فرمایا، اور جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، اللہ نے فرمایا تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ بے شک یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت دیتا ہے اس راستے کی طرف کہ جو بالکل سیدھا ہے، اقوم ہے، سیدھا ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نزل بہ الروح الامین، روح الامین اس کو ساتھ لے کر اترے ہیں، علی قلبک، اے نبی آپ کے دل پر اتارنے کے لیے، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو انذار فرمائیں، خبردار فرمائیں آخرت کے حوالے سے۔ اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے لیا ہے، چونکہ پچھلی کتابیں جن میں تحریف ہوئی انسانوں کے ذریعے سے تحریف ہوئی، لہذا اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا کہ اب اس کے اندر کوئی تبدیلی یا تحریف لفظی یا معنوی نہیں ہو سکے گی۔ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ ہے اور زندہ معجزہ ہے اور تا قیامت معجزہ ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، ان کے دنیا میں چلے جانے کے بعد ان کا معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ ایک عام عصا کی مانند پڑا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تا قیامت معجزہ ہے۔ اور اس معجزے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پوری نوع انسانی کو چیلنج دیا ہے کہ اگر تم اس جیسی کتاب کوئی بنا سکتے ہو تو بنا کر دکھا دو، 10 صورتیں ہی بنا کر دکھا دو، یہاں تک کہ فرمایا کہ چلو 1 صورت ہی بنا کر دکھا دو۔ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، تا قیامت معجزہ، اس کا چیلنج ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی 1 صورت ہی بنا کر دکھا دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اکیلے ہو، تمہیں مددگار ضرورت ہے، تو بلا لاؤ اپنے خدمتگاروں کو، مددگاروں کو، حمایتیوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ ہم اس جیسی کلام پیش کر سکتے ہیں۔
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو. اب آگے جو الفاظ ہیں یہ ایک کھلا چیلنج ہے اللہ کا. وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کر بھی نہیں سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اگر نہ کر سکو تو پھر ڈرو اور بچو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر. اعدت للکافرین، ایسے کافروں کے لیے یہ آگ تیار کی گئی ہے. اہل عرب کا جو زمانہ تھا حضور کے زمانے میں، وہ زبان دانی کا ایک زمانہ تھا. یعنی اہل زبان تھے، بڑے کوٹیشنز عربی کے خوبصورت اور حکمت اور دانائی پر مبنی باتیں کرنا، اور پھر شاعری میں کمال تھا، عربی میں اشعار کہنا. وہ زمانہ زبان دانی کا معاملہ تھا. اور قرآن چونکہ عربی میں اترا تھا، ان کے لیے اب ایک چیلنج تھا کہ ہم تو اہل زبان ہیں اور یہ ہماری زبان میں اترا ہے اور ہم تو بڑے بڑے شاعر ہیں، تو چلو کوئی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دیں. لیکن وہ اس چیلنج کو میٹ نہ کر سکے. آج کے دور میں جیسے آج آئی ٹی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، کہ جس نے آج آسمان سے باتیں ہو رہی ہیں، کئی ایپس جو ہے وہ نکل آئے ہیں، ٹویٹر ہے اور فیس بک ہے اور واٹس ایپ ہے. اسی طرح ایک جدید ایپ نکالا گیا جس کو چیٹ جی پی ٹی کہتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی یہ ایپ کیا ہے؟ یہ آرٹیفیشل انفارمیشن کا ایک ایپ ہے، اور یوں سمجھیے کہ زبان کا ایک ہتھیار ہے، اور کروڑا یوں سمجھیے ڈیٹا مختلف جگہوں سے جمع کر کے، اور اس کو ایک یوں سمجھیے سارا ڈیٹا جمع کر کے نا، ایک جیسے ایک دماغ ہے بہت بڑا، اس کے اندر اس ڈیٹے کو فیڈ کر دیا. اب آپ اس میں کمپیوٹر میں جو بھی انفارمیشن چاہیں کسی چیز، دنیا کی کسی چیز کے بارے میں، تو وہ اپنے ڈیٹے کو ری اسمبل کر کے اس میں سے مطلوبہ چیز نکال کر وہ پیش کر دیتا ہے کہ آپ جس چیز کے بارے جاننے چاہتے ہیں میں اس کے بارے میں آپ کو پوری جو ہے انفارمیشن جو ہے وہ دیتا ہوں. تو یہ ایک چیٹ جی پی ٹی کا ایک جو ہے لیٹسٹ ایک ایپ ہے. تو انہوں نے چیٹ جی پی ٹی کو قرآن پیش کیا کہ اتنا بڑا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کتنا بڑا ایپ بنایا ہے، تو ہم کیوں نہ قرآن کے چیلنج کو ایکسپٹ کریں اور اس جیسا قرآن چیٹ جی پی ٹی پیش کر دیں. اس کے اندر اتنی انفارمیشن کے ڈیٹا موجود ہے، لہذا پیش کیا اور کہا کہ اس جیسی کتاب بنا دو. ریپلیکیشن آف دی قرآن، یعنی قرآن جیسی کتاب کی ہو بہو ایک کاپی ہمیں تیار کر دو، ایسی نقل کر اپنے مختلف انفارمیشن کو جمع کر کے اس طرح بھیج دو. تو کچھ دیر بعد جب چیٹ جی پی ٹی نے اس کمپیوٹر نے ریزلٹ دیا تو میں نے الفاظ وہ نوٹ کیے ہیں کہ آپ کے سامنے رکھوں. اس نے کہا کہ I cannot produce something that matches the eloquence of Quran. میں کوئی ایسی چیز تخلیق نہیں کر سکتا جیسی کہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے اور خوش گفتاری ہے. اس جیسے کلام کی جو ہے میں دوبارہ پیش نہیں کر سکتا. The language and style of Quran are unique. اس کی جو زبان ہے، اس کا جو انداز ہے تو بے مثال ہے، بے نظیر ہے، لاجواب ہے، یونیک ہے. اینڈ cannot be replicated by humans or machine. اس کو دوبارہ سے نقل کر کے کوئی اور کتاب پیش کرنا انسان یا مشین کا کام ہی نہیں ہے. یہ چیٹ جی پی ٹی نے جواب دیا. It is a miracle of its own. یہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا معجزہ ہے. And its literary beauty and depth. اس کے اندر جو ادبی خوبصورتی ہے اور گہرائی اور گہرائی ہے. It has been acknowledged throughout history. اس کا اعتراف تو پوری تاریخ انسانی نے کیا ہے. یہ میرے بس سے باہر ہے. مشین نے کہا، کمپیوٹر نے کہا یہ میرے بس سے باہر ہے. انسان کے بس سے باہر ہے کہ اس جیسی کتاب دوبارہ پیش کی جا سکے. تو قرآن نے جو بات آج سے 1400 سال پہلے یعنی ایک دعوے کے طور پر کی،
آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی نے بھی اس جیسی کتاب کو ریپلیکیٹ کرنے کے سے لا علمی اور معذوری کا اظہار کر دیا۔ ویسے بھی یہ قرآن اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے، لاکھوں انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ آج اگر بالفرض دنیا سے جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں اٹھا لی جائیں، تورات، اس کے نسخے، انجیل، صحف ابراہیم، جہاں کوئی الہامی کتاب ہے، قرآن اٹھا لیا جائے تو قرآن کے سوا باقی ساری کتابیں معدوم ہو جائیں گی سوائے قرآن کے، کیونکہ انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، وہ دوبارہ ریپلیکیٹ ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور کوئی کتاب حفظ نہیں ہے کسی کو، صرف قرآن ہی ہے۔ پھر ماہ رمضان کی راتوں میں، تراویح میں، اور لیلۃ القدر کی راتوں میں، اور قیام اللیل میں لاکھوں انسانوں کا پڑھنا، سننا، اہتمام کرنا، تراویح بیان کرنا اور پوری رات میں قرآن کو بیان کرنا، یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جہاں دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتا۔ تو قرآن ایک معجزہ ہے۔ یہ قرآن تقاضا کرتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ۔ جس خالق نے بنایا ہے، یہ خالق کا کلام، اس پر ایمان لاؤ۔ یہ ہر شک سے بالا تر ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور یہ باقی کتابوں پر نگران اور نگہبان ہے۔ تورات، انجیل، زبور، ان پر یہ نگرانی کر رہا ہے۔ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی ہم نے اتاری ہے آپ پر کتاب بالکل سچی اور حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ تصدیق کرتی ہے اپنے سے اگلی کتابوں کی، یعنی قرآن، پچھلی کتابیں یا اگلی کتابیں جو اس سے پہلے آئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس کی قرآن تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، اور فرمایا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ قرآن ان کتابوں پر نگران ہے، نگہبان ہے۔ یعنی اگر قرآن میں کوئی چیز ہے اور انجیل میں وہاں غلط ہے یا بیان نہیں ہے تو یہ نگران ہے، یہ بتاتا ہے یہ جگہ ہے جہاں پر تحریف ہوئی، کیونکہ وہ نگرانی کر رہا ہے۔ قرآن کسوٹی ہے، یہ بتائے گا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اگر کوئی غلطی، کوئی تحریف دوسری کتابوں میں ہے، یہ نگران ہے، یہ بتائے گی یہاں تحریف ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ آخری کلام، نگران، نگہبان، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اور پھر یہ دلوں کے اندر بصیرت بھی پیدا کرتا ہے اور ان شرائط صدر بھی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس کتاب پر، اس عظیم کتاب پر ایمان لاؤ اور اس کو پڑھو۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فرمایا قرآن میں خود اللہ نے پڑھو جتنا آسانی سے تم قرآن پڑھ سکو، اور یہاں تک فرما وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، لہذا اس کا ادب اور احترام کا تقاضا ہے کہ جب ریسائٹ ہو رہا ہو اور بیان کیا جا رہا ہو تو خاموش رہو اور اس کو پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ اس کو سنو۔ تو ایک اس کا تقاضا ایمان لاؤ، دوسرا تقاضا اس کا ہے کہ اس کو پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو، دن میں رات میں جتنا۔ تیسری چیز وہ ہے جس پر آج مجھے گفتگو کرنی ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اٹ از اے بک آف گائیڈنس۔ اگرچہ اس کے ہر لفظ پر ثواب ملتا ہے، بٹ بیسیکلی یہ ثواب کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب، اٹس اے بک آف گائیڈنس۔ اور ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں ثواب لینے کے لیے یا حفظ کر لیا، وہ اپنی جگہ پر، اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، اس کے فائدے اپنی جگہ ہے، لیکن اگر ہدایت چاہیے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اچھا پھر جب سمجھ کر پڑھیں گے تو بہت سی جگہوں پر انسان کے ذہن میں کوئی سوال اٹھ سکتا ہے کہ یہ بات کیا ہے، اس لفظ کے معنی کیا ہیں،
اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ میں اس بات کو سمجھا نہیں. دوسری جگہ میں نے یہ بات سنی ہے، قرآن یہاں پر یہ کہہ رہا ہے. الجھن پیدا ہو گئی، کنفیوژن پیدا ہو گئی، پریشانی پیدا ہو گئی قرآن پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے. لہذا اب اس کا حل تلاش کرو. تو جب انسان اس کے حل کو تلاش کرنے کے لیے قرآن کو مزید آگے پڑھتا ہے تو کسی ایک جا کر اس کا دل ٹھک جاتا ہے کہ جو الجھن، کنفیوژن، پریشانی، سوال میرے دماغ میں آیا تھا اس کا حل یہ ہے. تو سمجھیے اب ہدایت کا دروازہ کھل گیا. یہ ہے قرآن کی ہدایت کہ جب کوئی چیز آپ کو کلک کرے کہ جو کوئری میرے دماغ میں تھی، الجھن، کنفیوژن تھی، اور پڑھتے ہوئے آپ کا دل ٹھک گیا، آپ کی نظر ایک جگہ پر آ کر رک گئی کہ یہ ہے بات جو میرے سوال کا حل ہے، تو سمجھیے قرآن کی ہدایت کھل گئی. ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم چونکہ اس کو ثواب کی کتاب سمجھ کے بس پڑھتے ہیں الا ماشاء اللہ، اور سمجھتے نہیں ہیں، لہذا ہمارے دماغ میں کوئی سوال اٹھتا نہیں ہے، ہمیں کوئی الجھن محسوس نہیں ہوتی، ہمیں کوئی کنفیوژن محسوس نہیں ہوتی، اور ہم بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے پڑھ کر ثواب لے لیا ہے، الحمدللہ اس کا حق ادا کر دیا ہے. گویا کہ ہم نے اپنے اوپر خود ہدایت کا دروازہ بند کر دیا ہے، کیونکہ ہدایت مشروط ہے سمجھنے سے. سمجھیں گے تو سمجھ آئے گی نا. کوئری آئے گی، سوال آئے گا، الجھن پیدا ہوگی، کنفیوژن پیدا ہوگی، تو اس کے حل کی طرف جائیں گے تو ہی قرآن اپنے آپ کو کھولے گا اور آپ کو سمجھائے گا کہ اصل بات یہ ہے. تو جب ہم نہ پڑھیں گے لیکن سمجھیں گے نہیں تو گویا وہ ہدایت تو نہ کوئری پیدا ہوگی، نہ الجھن پیدا ہوگی، نہ سوال پیدا ہوگا، نہ اس کے حل کی طرف ہم جائیں گے، اور نہ ہی حل اللہ تعالیٰ آگے اس کے حل اور اس کی ہدایت کو ہمارے لیے کھولیں گے. صحابہ کرام پر جب یہ قرآن حضور پر اترا اور آپ نے جب صحابہ کو سنایا تو بعض جگہ پر صحابہ کے دل میں بھی ایک الجھن پیدا ہو گئی، ایک کوئری پیدا ہو. اللہ کا کلام ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. قرآن مجید میں آیت اتری سورہ آل عمران میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی کا حق ہے. صحابہ کے اندر الجھن پیدا ہوئی، کس میں اتنی ہمت ہے، کون اتنا متقی ہو سکتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرے. کوئی معمولی بات نہیں تھی. ان کے ذہن میں کوئری پیدا ہوگی کہ اللہ کے تقوی کا حق کون ادا کرتا ہے. چلو کہا جاتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن تقوی کا حق ادا کرو. انسان ہوتے ہوئے جبکہ نفس بھی ساتھ ہے، اس کی خواہشات ہیں، شہوات ہیں، اور ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، وہ تقوی کا حق کون ادا کرے گا. لہذا پہلا کام انہوں نے یہ کیا، جب دل میں سوال اٹھا، الجھن پیدا ہوئی، تو حضور کے قدموں تک پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں آیت سنائی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور پہلی مرتبہ یہ بات اللہ نے بتائی کہ تقوی کا حق ادا کرو. اللہ کے رسول، ہم سمجھ نہیں پائے، ہمارے اندر وہ ہمت، وہ قوت وہ تو نہیں ہے کہ ہم تقوی کا حق ادا کریں. ہمیں اس آیت کا سمجھ نہیں آیا. انسان بہرحال تھردلا ہے، کمزور ہے. کل بنی آدم خطاؤں، آدم تو خطا کار ہیں. تقوی کا حق ادا کرنے والا وہ ہے جس نے پلک جھپکنے تک کوئی گناہ نہ کیا ہو. کون کر سکتا ہے؟ کس کے اندر اتنی ہمت؟ اب حضور کے پاس جب یہ کوئری آئی تو آپ نے قرآن ہی کو کھول کر قرآن ہی میں سے آپ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ فرماتا ہے فاتقوا اللہ مستطعتم، اتنا تقوی تو کرو جتنا تمہاری طاقت ہے، جتنی تمہارے اندر اللہ نے استطاعت رکھی ہے اتنا تو کرو، باقی اللہ معاف کر دے گا. تو بات کلیئر ہو گئی. ایک کوئری پیدا ہوئی
ایک الجھن پیدا ہوئی، ایک سوال پیدا ہوا، حضور کے پاس آئے، حضور نے قرآن ہی میں سے جواب دیا، دل اطمینان ہوا کہ جتنی ہمیں اللہ نے استطاعت دی ہے اتنی تو ہم کوشش کر سکتے ہیں، باقی اللہ معاملہ کے پاس لہذا پھر حضور نے فرمایا اللہ کسی کی ہمت اور اس کی قوت برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا کسی پر. فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی ذمہ داری کا بوجھ کسی پر اس کی وسعت، اس کی ہمت، اس کی قوت برداشت سے زیادہ نہیں ڈالتا. اللہ کو پتا ہے میں نے اس انسان کو بنایا ہے، اس میں کیا کوالٹیز میں نے رکھی ہیں، ذہانت زیادہ رکھی ہے یا نہیں رکھی، جسمانی قوت زیادہ رکھی ہے یا تھوڑی رکھی ہے، انوائرمنٹ حالات اس کو اچھے دیے ہیں یا مشکل دیے ہیں. تو اللہ ہر انسان کے حالات کو، اس کے سٹرکچر کو، اس کی جینیٹک کنفیگریشن کو، اس کی دی ہوئی صلاحیتوں کو جانتا ہے، لہذا اللہ کسی انسان پر اس کی صلاحیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو حضور نے جواب دیا اللہ نے ایسی کوئی ذمہ داری کا بوجھ تم پر نہیں ڈالا کہ جو تمہارے بس سے باہر ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس میں ایک سبق تو یہ ہے کہ جب بھی دماغ میں پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے کوئی سوال آ جائے، الجھن آ جائے، تو پہلے ہمیں رجوع کرنا چاہیے رسول کی طرف. لیکن رسول دنیا سے چلے گئے، 1400 برس ہو گئے، لہذا آج ہمارے لیے کیا ہے؟ رسول کے جو ارشادات ہیں ان کی طرف جاؤ، کیونکہ حضور شارع قرآن ہیں، انہوں نے قرآن کی شرح فرمائی ہے، تفسیر فرمائی ہے، بیان کیا ہے، اس کی وضاحت کی ہے. لہذا مفسرین نے قرآن مجید کی جو تفسیریں لکھی ہیں وہ حضور ہی کی شرح میں لکھی ہیں کہ اس آیت کا مطلب حضور نے کیا بیان کیا. لہذا ہمیں پہلے حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف، اور پھر بعد میں کہیں اگر انسان کو سمجھنا ہو تو پھر چلیے کوئی ایسا اسلامک اسکالر آج کے دور کا، جدید دور کا، پھر اس کی طرف متوجہ ہو کہ جس پر آپ کا اعتماد بھی ہو. یہ ایک سبق ہے، یہ قرآن کی ہدایت ہے کہ پڑھتے ہوئے اگر کوئی مشکل آ جائے قرآن ہی میں سے حل تلاش کرو اور اللہ تمہارے لیے وہ راستہ کھول دے گا، ہدایت دے دے گا. دیکھیں ایک اور گائیڈنس میں آپ کو، آج کے دور کی ایک اور گائیڈنس ہے. امریکن سائنٹسٹ اس وقت ایک بات پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ انسان اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے. کیوں؟ اس دنیا کی باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کے لیے رزق کا حصول اتنا مشکل نہیں ہے. چڑیا ہے، صبح نکلتی ہے، وہ ٹھونگے مارتی ہے اور دانا چگتی ہے یا کوئی کیڑا کھاتی ہے، واپس آ جاتی ہے. چیونٹی ہے، اس کو اپنا رزق مل جاتا ہے، پیٹ بھر لیتی. مچھلی ہے وہ پانی میں تیرتی ہے، وہ بھی اس کا کیڑے مکوڑے کھا لیتی ہے، کوئی زیادہ تک وہ تو نہیں. شیر ہے تو اس کے پاس کوئی ہرن یا کوئی شکار ہے، کھا لیتا ہے. اڑتے ہوئے پرندے ہیں، ان کے لیے بھی رزق، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ صبح اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں خالی پیٹ اور شام کو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی ایک تو اس کا سبق یہ ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ رزق کی حصول اتنا ان کے لیے مشکل نہیں، اللہ ان کے لیے آسان کر دیا ہے. اسی طرح شہد کی مکھی ہے، وہ بھی رس چوستی ہے اور اپنا شہد بناتی ہے. لیکن انسان کے لیے رزق بڑا مشکل ہے. کھیتی باڑی ہے، مشینیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، کیا کچھ وہ کرتا ہے اپنے رزق کے لیے. اب تو وہ ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو ہے پودے لگاؤ، ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پانی اس کو یعنی پورا شمار کیا ہوا پانی، منیمم پانی اس کو دو. یہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، اور کس طرح ٹریکٹرز، ریپرز، کاٹنے والی فصلیں، کاٹنے والی مشینیں، اور یہ ساری ٹیکنالوجی، یہ سارا کرنے کے بعد انسان رزق لیتا ہے. تو انسان اس دنیا کی مخلوق نہیں، کہیں اور سے آیا. یہ ان کی سوچ چل رہی ہے. قرآن پڑھیں تو قرآن 1400 سال پہلے کہہ دیتا ہے قرآن انسان اس دنیا کی مخلوق ہے ہی نہیں، یہ آیا باہر سے ہے. یہ گائیڈنس ہے.
ہم سوچ رہے ہیں آج 1400 سال پہلے اللہ نے بتا دیا. کیا بتایا؟ آدم علیہ السلام کو بنایا، ایک باغ میں رکھا. وہ باغ کہاں تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا میں تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ تھا. چلے دیکھتے ہیں کہ واقعتاً وہ باغ جنت کے باغوں میں سے تھا یا دنیا کے باغ. وہاں لباس بھی جو تھا آدم علیہ السلام کا وہ جنتی لباس تھا. جب انہوں نے وہ پھل کھایا جس کو اللہ نے منع کیا تھا تو لباس خود بخود اتر گیا اور وہ اپنے پتوں سے نا اپنے جسم کو ڈھانکنے لگ گئے. کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پھل حرام بھی ہو، خراب بھی ہو، آپ کھائیں اور لباس اتر جائے؟ نہیں. تو یہ دنیا کا باغ نہیں تھا، یہ کوئی اور ہی باغ تھا. لباس بھی کوئی اور ہی لباس تھا، اصول کچھ اور ہی اصول تھے. اب اللہ نے وہاں فرمایا کہ دیکھو آدم، یہ سارا باغ پھل تمہارا کھاؤ سوائے ایک پھل کے اس کے قریب نہ جانا. بالر شیطان نے ان کو جو ہے بہلا پھسلا کر وہ پھل کھانے پر مجبور کر دیا، اور جب پھل کھا لیا تو پھر وہ کپڑے اتر گئے اور وہ پتوں سے ڈھانکنے لگ گئے. تو پھر اللہ نے ان سے کیا فرمایا؟ اب یہ ہے گائیڈنس، یہ ہے قرآن کی ہدایت. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سورہ بقرہ کی آیت. ہم نے ان سے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اب اترو اس باغ میں سے. اترو، اترتا ہے کہیں اونچائی سے نیچے آتا نا. اہبطوا، اترو. اور فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، دنیا میں جاؤ جب بھی تمہارے پاس دنیا میں میری طرف سے گائیڈنس آئے، رہنمائی آئے، میرا ایجنڈا آئے، تو جو کوئی میری اس گائیڈنس کو پیروی کرے گا، اختیار کرے گا، نہ اسے غم لگے گا، نہ اس کے لیے کوئی مشکل پیدا ہوگی، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں. گویا کہ اللہ کی گائیڈنس کو اختیار کرو گے تو نجات ملے گی. دنیا میں نہ خوف نہ غم، اور آخرت میں نجات ملے گی. اور اگر اس اللہ کی گائیڈنس کو، اللہ کے اس ایجنڈے کو تم نے اختیار نہ کیا تو نجات کا وعدہ نہیں ہے. یہ قرآن کی گائیڈنس ہے. آج 1400 سال بعد انسان سوچتا ہے کہ انسان دنیا کا باسی نہیں ہے، کہیں اور سے آیا. قرآن نے 1400 سال پہلے، ہم نے کئی دفعہ اس قرآن کو پڑھا ہوگا لیکن شاید توجہ اس طرف نہیں ہو گئی ہوگی. لیکن قرآن کے اندر قرآن کے معنی ہر دور میں اپنے مفہوم کو اس کے مطابق واضح کرتا رہتا ہے قرآن، اور اس کا جواب دیتا ہے. اب اور گائیڈنس، مثالیں آج میں نے آپ کو دینا قرآن کی ہدایت کی گائیڈنس. حابیل اور قابیل، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے، دنیا میں آ گئے، چارج سنبھال لیا. ایک کا نام تھا قابیل اور ایک کا نام تھا حابیل. دونوں دنیا میں پہلا جھگڑا ان دو بھائیوں کے درمیان ہوا. حضرت آدم بھی تھے، ان سے غلطی ہوئی، بھول ہوئی شیطان کے ورگلانے سے، لیکن آدم کے دو بیٹے قابیل اور پہلا دنیا میں جھگڑا ان میں ہوا اور ایک رشتے پر ہوا. اور دونوں خواہش مند تھے کہ یہ رشتہ میرے پاس آئے. تو اللہ نے گائیڈنس دی. دونوں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو. جس قربانی کو میں قبول کر لوں گا تو سمجھو وہ رشتہ اس کا. تو قرآن میں آتا ہے اس قربا قربانن، اور جب دونوں نے قربانی پیش کر دی. اس زمانے میں قربانی قبول کیے جانے کا طریقہ یہ تھا کہ آگ آتی تھی آسمان سے اور جس قربانی کو قبول کرنا اس کو جلا دیتی تھی. اس قربا قربانن، جب دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی ہم نے، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول پیش نہ کی. یعنی کہ گویا نے اللہ نے گائیڈنس دے دی، رہنمائی دے دی. اور وہ حابیل تھے، میں یاد رکھتا ہوں قاف سے قابیل اور قاف سے قاتل، تو اس طریقے سے یاد. تو حابیل جو تھے ان کی قربانی قبول ہو گئی. تو گویا اب رشتہ، گویا کہ اللہ نے گائیڈنس دے دی کہ یہ رشتہ اس کے لیے. قابیل کے دل میں جھگڑا تو پہلے کیا اور
اللہ کی گائیڈنس بھی قبول کر لی، ٹھیک ہے قربانی پیش کرتے ہیں، لیکن جب وہ قربانی پیش کر کے اور پتہ چل گیا کہ اللہ نے رشتہ کس کے لیے رکھا ہے، قابیل نے ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کی گائیڈنس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ نہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ کہا کہ اتنا غم اور غصہ ہوا، کہا کہ بھائی کو کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا قتل کرے گا تو میرے گناہ، اپنے گناہ بھی اپنے سر پر لے گا، بہرحال ڈیفینڈ میں کروں گا لیکن پہل میں نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان تمام قتلوں کا ایک حصہ قابیل کو بھی جائے گا۔ ہی واز دی بگنر، اس نے اللہ کی گائیڈنس، اللہ کی رہنمائی، اللہ کے ایجنڈے کو قبول نہ کیا، انحراف کیا، لہذا اس کو قیامت تک اس کا جو بھی سزا ہے اس کو ملتی رہی۔ پھر اس کے بعد جب لاش پڑی تھی بیٹے بھائی کی، سمجھ میں نہ آئے کہ اب اس لاش کا کیا کروں، تو اللہ نے گائیڈنس دی۔ اللہ کی گائیڈنس تو جاری رہی، تم نے نہیں مانا سزا تم بھگتو گے، لیکن گائیڈنس میں دیتا رہوں گا۔ ایک کوے کو بھیجا، ایک مرا ہوا کوا پڑا تھا، دوسرا کوا آیا، اس نے اپنی چونچ سے زمین کو کھودا، اس پنجوں سے اس کوے، مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈالا، اس پر مٹی ڈال دی، تو گویا کہ اللہ کی گائیڈنس تھی۔ قابیل نے دیکھا، کہا کہ ہاں بالکل لاش کو زمین میں دبا دو۔ وہ دن اور آج کا دن، مردے کو ہم زمین میں، یہ گائیڈنس ہے اللہ کی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ انسان اگر یہ سمجھے کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا مسلمان قرآن پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، بچپن میں والدین نے یہ بھی بتا دیا اللہ کی کتاب ہے پڑھو ثواب ملے گا، تو اس کے لیے تو گائیڈنس چلو پھر بھی آسان ہے، تو غیر مسلم کیا کرے جو نہ گھر میں کبھی اسلام کا چرچا ہوا بلکہ اسلام سے متنفر ہوا، اس کو گائیڈنس کیسے ملتی ہے؟ وہ کیسے گائیڈنس، وہ کیوں محروم رہے؟ یا اللہ کے سامنے کیا وہ استغاثہ لے کر کھڑا نہ ہوگا کہ اللہ مجھے تو اگر مسلمان پیدا کرتا گھرانے میں تو آج میں بھی مسلمان ہوتا۔ اب کچھ مثالیں آپ کے سامنے۔ کینیڈا کا ایک شہری ہے، سینٹ جونز کا علاقہ ہے، وہاں کا شہری ہے، مسلمان ہوا۔ پوچھا گیا تو اس سے مسلمان کیسے ہوئے؟ کہا کہ میں ایک کرسچن گھرانے میں پیدا ہوا اور میرا جو والد تھا وہ مذہبی پیشوا تھا، اور چونکہ گھر کے اندر مذہبی پیشوا تھا تو اسلام کے بارے میں ایک بڑا ہی ایک نیگیٹو، منفی ایک تصور تھا جو پایا جاتا تھا کہ یہ مذہب جو ہے یہ بڑا شیطانی مذہب ہے، خون ریزی پر انسانوں کو ابھارتا ہے، فلاں کو قتل کر دو، فلاں کو قتل کر دو، اور اسلام اگر پھیلا ہے تو تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، اور قرآن